ابوظہبی میں موجود کیپٹل گیٹ بلڈنگ کے اسٹرکچر کے بارے میں آرکیٹیکٹ اینڈ انجینئر سن کر حیران رہ گئے جب خلیفہ بن زائد ال نہیان نے اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے خصوصی فرمائش کی، کیونکہ اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹن وزن ایک طرف جھکا ہوا تھا اور کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن تھا جو فزکس کے لا کو توڑنے کے بالکل قریب تھا۔ 3 سال کی محنت کے بعد جب کیپٹل گیٹ کو مکمل کر لیا گیا تو خلیفہ بن زائد کی جانب سے ایک اور فرمائش کی گئی کہ اس بلڈنگ کی ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا جائے۔ اس میسج کو سن کر انجینئرز پھر گہری سوچ میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے ہی اپنے ایکسٹریم لیول پر تھا اور اگر اس بلڈنگ کا تھوڑا وزن بھی بڑھایا گیا تو یہ بلڈنگ ایک ہی پل میں ڈھیر بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ٹیم نے جن چیلنجز کا سامنا کیا تھا وہ برج خلیفہ بنانے والی کنسٹرکشن ٹیم نے بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اب ایک ہی سلوشن بچا تھا کہ اس ہیلی پیڈ کو کیسے بنایا جائے۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ کس مہارت سے آرکیٹیکٹ اور انجینئر نے اس بلڈنگ کو بنانے میں محنت کی۔ ناظرین، کیپٹل گیٹ بلڈنگ ابوظہبی میں موجود تمام بلڈنگز کی طرح زیادہ اونچی تو نہیں، لیکن اپنے یونیک سٹرکچر کی بدولت اپنی مثال آپ ہے۔ 524 فٹ اونچی اس بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے اور اس بلڈنگ کا جھکاؤ اٹلی کے لیننگ ٹاور آف پیسا سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اسی لحاظ سے اسے گینیس ورلڈ ریکارڈ کی بک میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ خلیفہ بن زائد ال نہیان کا مقصد اونچی بلڈنگ بنانا نہیں، بلکہ ایسی بلڈنگ بنانا تھا جو ایک منفرد اور ٹورزم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے۔ اسی مقصد کو لے کر خلیفہ نے اپنے کزن شیخ سلطان کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ قلیل مدت میں ایک منفرد بلڈنگ بنوائے جو پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہو۔ چنانچہ اس ٹاسک کو ملتے ہی شیخ سلطان نے لندن کی ٹاپ آرکیٹیکچرل کمپنی RMGM سے رابطہ کیا۔ جب اس کمپنی کو یہ ٹاسک دیا گیا تو یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو خود ان کے بنے آرکیٹیکچرل رولز کے خلاف ہو۔ آرکیٹیکچر کے کئی ڈیزائن پہلے تو ریجیکٹ کیے گئے، لیکن پھر انہوں نے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ابوظہبی کے ریگستان میں موجود خوبصورت ریت کے ٹیلوں اور سمندری لہروں سے انسپریشن حاصل کی۔ اس ڈیزائن کا ٹاپ سمندری لہریں جیسا اور باٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا، اور ہر اینگل سے دیکھنے پر بلڈنگ کا ویو چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو بہت پسند آیا، کیونکہ اس کو بنانے میں دنیا کی بڑی سے بڑی کنسٹرکشن کمپنیز کے لیے بہت مشکل چیلنج تھا، اور یہی خلیفہ کی خواہش تھی کہ ایسا ڈیزائن بنایا جائے جو بالکل منفرد ہو۔ کنسٹرکشن کمپنی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا ٹاپ اس کے باٹم سے 108 فٹ ہٹا ہوا تھا اور وہ اس جھکے ہوئے ٹاپ کے لاکھوں ٹن وزن کو جھیل سکے۔ چنانچہ اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے ٹونی آرکیبولڈ نامی ایک انجینئر نے ایز اے پروجیکٹ لیڈر فاؤنڈیشن بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس فاؤنڈیشن کو بنانے کے لیے ایک بہت بڑی کھدائی کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے 9600 ٹن مٹی زمین سے نکالنی تھی اور اس کے بعد موٹے موٹے لوہے کے پائپ ڈالنے اور کنکریٹ ڈالنے کا عمل باقی تھا۔ ان سب کام کے لیے تقریباً 8 مہینے کا ٹائم فریم رکھا گیا، جو بعد میں شیخ سلطان کی ڈیڈ لائن جاری کرنے کے بعد انجینئرز کی دن رات انتھک محنت کے بعد 3 مہینے میں مکمل کر لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب بلڈنگ کا کور بنانا پڑا تو اس میں بھی بہت سارے چیلنجز درپیش آئے، کیونکہ ہر بلڈنگ میں کور بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور اگر کیپٹل گیٹ میں بھی کور کو سیدھا رکھا گیا تو بلڈنگ کے ٹاپ کے جھکاؤ سے کور پوری طرح متاثر ہو سکتا تھا اور بلڈنگ کا کھڑا رہنا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ چنانچہ کیپٹل گیٹ کے کور کو بلڈنگ کے ٹاپ کے جھکاؤ کے بالکل برعکس تعمیر کیا گیا، اور اس حیرت انگیز کور کو تعمیر کرنے کے لیے 2 کروڑ 15 لاکھ کلو کا سٹیل اور اس کے ساتھ 3 کروڑ 60 لاکھ کلو کا سیمنٹ کنکریٹ استعمال کیا گیا۔ اس عمل سے بلڈنگ کا آدھا کام ہو چکا تھا، لیکن ابھی سب سے زیادہ ضروری کام باقی تھا، جسے ڈائیگریڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے جھکاؤ کے کام کو انجام دینا تھا، جس میں لوہے کے بڑے 720 فریمز کو کور کے گرد لگا کر اسے جھکاؤ کی پوزیشن دینا تھا۔ یہ 720 لوہے کے فریم ایک دوسرے سے بالکل مختلف شکل کے بنانے تھے، اور یہ ٹاسک شارجہ کی ایک مشہور سٹیل مینوفیکچرنگ کمپنی کو دیا گیا۔
جب ڈائیگر ٹیکنالوجی سے لوہے کے فریمز کی مدد سے بلڈنگ کا کام مکمل کر لیا گیا اور ساتھ میں ونڈو پینلز بھی لگا دیے گئے تو تب خلیفہ کی جانب سے بلڈنگ کے ٹاپ پر ہیلی پیڈ بنانے کی فرمائش آتی ہے۔ یہ میسی کنسٹرکشن ٹیم پر پہاڑ بن کر گرا، کیونکہ فاؤنڈیشن سے ڈائیگر تک سارا کام مکمل تھا اور یہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے سے کیلکولیٹڈ تھا، یعنی بلڈنگ کے لوڈ پر مزید ہیلی پیڈ کا لوڈ ڈالنا ابتدائی پلاننگ میں شامل نہیں تھا۔ یہ مسئلہ ان سارے معاملات میں سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا، کیونکہ اس سے ساری بلڈنگ کی اسٹرکچرل کیلکولیشن دوبارہ کی گئی اور انجینئرز نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور ٹاپ پر خلیفہ کی خواہش کے مطابق ہیلی پیڈ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اور یوں شیخ سلطان کی ڈیڈ لائن کے مطابق اس شاہکار کو انجینئرز نے اپنی دن رات انتھک محنت سے سر انجام دیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔